زید بن حارثہ آپ کے غلام آپ کے ساتھ مباشرہ کے آپ کے پیچھے لگ گئے اور تاک تاک کر آپ کے پتھر مارنے لگے. آپ کی پنڈلیاں مبارک لہودان ہو گئی, آپ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. زید بن حارثہ نے آپ کے کندھے پر اٹھایا اور بھاگے تیزی کے ساتھ اور لوگ پتھر مار رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک باغ آ گیا. زید بن حارثہ اس باغ میں گھس گئے, پناہ ملی, مباشرہ کے پیچھے چلے گئے. میرے آقا خون میں بھرے ہوئے کپڑے اور آپ کے پاؤں مبارک, قدم مبارک خون میں بھرے ہوئے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو لٹایا اور آپ کے زخم صاف کرنے لگے. اپنی چادر پھاڑی اور آپ کو آپ کے زخموں پر باندھی. خون ایسے ہی نہیں چپک جاتا جوتوں میں, خون کافی تعداد میں نکل کر آپ کی جوتیاں چپک گئی. زور لگا کر آپ کی جوتیوں کو نکالا گیا. عتبہ بن ربیعہ جس کا باپ تھا اسلام کا کٹر دشمن, غزوہ بدر میں کفار اور مشرکین کا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں تھا, وہی سپہ سالار تھا. اس کے باپ میں پہنچ گئے. اس نے دور سے دیکھا کہ لوگوں نے, طائف کے لوگوں نے محمد کا کیا حال کیا. دشمن کو رحم آ گیا, لیکن ہم لوگوں کو رحم نہیں آتا. دشمن کا دل پسند کیا لیکن ہمارا دل نہیں پسند. ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کہے گا, ہم وہی کہیں گے جو ہمارا نفس کرے گا. اس سے جلدی جلدی میٹھے میٹھے انگور اپنے ہاتھ سے توڑے اور ٹرے میں سجایا, کشتی میں لگایا اور عداس جو اس کا غلام تھا اس کو کہا وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو, ان کے پاس چلے جاؤ اور کہنا کہ اللہ کے لیے میرے اس انگور کو واپس مت کرنا. آپ کھا لو ان انگوروں کو, آپ کی پیاس بجھ جائے گی. مجھے آپ کے دکھ پر آپ کی تکلیف رونا آ رہا ہے. خود نہیں کیا, ایسا نہ ہو کہ نبی کو تکلف ہو. اپنے خادم اپنے غلام کے ہاتھ سے عداس اٹھتے لے کر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ کہا کہ میرے آقا نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور کہا کہ اللہ کے لیے آپ اس کو منع نہیں کریں گے, آپ کھائیں. دشمن کو دشمن نظر آ جائے تو وہ تو قتل کر دے. یہاں قتل نہیں, دشمن کو میرے اور آپ کے آقا نظر آئے تو اس کا دل پسند کیا. آئے طائف والوں نے کیا کیا محمد کے ساتھ, ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے. عداس لے کر آتا ہے, آپ نے قبول فرمایا اور ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ کہہ کر منہ میں رکھا. اس نے کہا کیا کہا؟ ہمارے یہاں پر ایسا کوئی نہیں کہتا ہے, ہمارے یہاں پر چیز کھا لیتے ہیں بسم اللہ تو کوئی نہیں کہتا. کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا. فرمایا نینوا تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام. عباس نے کہا کیا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں وہ میرے بھائی ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی. اور وہ پیر چھوڑنے لگا, ہاتھ چھوڑنے لگا. کہا کہ مجھے پہلے کلمہ پڑھا. ادھر زخموں کی ٹاپ, زخموں کی تکلیف تیز, ادھر ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے, اس کی خوشی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غم بھول گئے. عتبہ بن ربیعہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. قریب گیا, واپس گیا, عداس کو کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا کہ کچھ نہیں سر. کہا کہ ہاتھ پیر چھوڑ رہا تھا, معلوم ہوتا ہے اس پر ایمان لیا. میرے نبی کی ایک بات سن کر ایمان لیا تھا. آج ہم صبح سے شام تک نبی کی بات کو سن رہے ہیں, ہمارے دل پسند نہیں لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مناجات فرمائی, اے اللہ آج مجھے آپ سے شکوہ کرنے کو دل چاہتا ہے. اے اللہ میں آج آپ سے شکایت کر رہا ہوں, آپ نے مجھے کیسے دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے جو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کر رہے ہیں. مجھے لہولہال کر دیا, میری جوتیاں خون سے بھر گئی. آپ نے مجھے ان لوگوں کی کیوں سپرد کیا
اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، آنند جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور کہا اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ اس کو حکم دے دیں 1 منٹ میں یہ جو طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہیں یہ ان کو آپس میں ملا دے گا اور یہ مکانات کے ساتھ، باغات کے ساتھ، یہ انسانوں کے ساتھ، تمام تر مال و زر کے ساتھ ان کو پیس کر رکھ دے گا، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ آپ کو حکم دے دیجیے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں یہ نہیں تو ان کے آنے والی اولادیں اسلام ایمان لائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیو، اسلام جس کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا نام اسلام ہے، کسی کے کام آ جانے کا نام اسلام ہے، کسی مظلوم کا ساتھ دینے کا نام اسلام ہے، کسی آدمی کے آڑے وقت میں کام آ جانا یہ اسلام ہے، دشمن کو معاف کر دے گا نام اسلام ہے۔